نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ آج ہم انشاءاللہ الرحمن 261 نمبر آیت سورۃ البقرہ کے اس کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس بات کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے جہاں قتال کا اور جہاں یعنی حج کرنے کا ذکر آیا ہے، یتیموں کا ذکر آیا ہے، نکاح کرنے کا ذکر آیا ہے، تو شروع میں قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بات بتا دی تھی کہ جو لوگ یقین رکھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت، یہ جو کتاب ہے ہدایت ہے متقین کے لیے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو یعنی جن لوگوں نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایک بات کا، ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو وہ کام کیا کریں گے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ وہ نماز قائم کریں گے، اللہ تعالیٰ کی حقوق العباد کو، حقوق اللہ کو ادا کریں گے، اور ساتھ آگے اس کے بعد کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے خرچ کریں گے جو ہم نے ان لوگوں کو دیا ہے، اس میں سے وہ خرچ کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات چلی آ رہی تھی، اور اس کے بعد جب چلتے چلتے یعنی جہاد کی، قتال کی، اور انفاق کی، اور نکاح و طلاق کی ساری باتیں آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت نے آخر پہ اپنی توحید کا جھنڈا گاڑنے کے لیے ہمیں یہ بات بتا دی کہ تم نے خرچ کرنا ہے اس لیے کہ مما رزقناہم، جو ہم نے دیا ہے، جہاں بھی بات ہے کہ جو اللہ نے جو دیا اس میں سے تم نے خرچ کرنا ہے، اس دن سے پہلے کہ تم نے خرید و فروخت نہیں ہوگی، دوستی کام نہیں آئے گی، شفاعت کام نہیں آئے گی، جو یہ کام نہیں کریں گا، والکافرون، اس بات کے جو منکر ہوں گے، جو خرچ نہیں کریں گے، تو وہ کیا ہوں گے؟ کافر ہیں، منکرین ہیں، اور وہ ظالم لوگ ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے طاغوت کی اور رحمانیت کی، جو اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو خالص دل سے مان لیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا ولی، سرپرست، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، وہ ہر بات پہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ جو طاغوت کا کہنا مانتے ہیں، طاغوت ان کا دوست بن جاتا ہے، اور طاغوت ہی اس کے ہر جگہ پہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یعنی شیطان کھڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ، اور اس کو ظلمات کی طرف لے کر جاتا ہے، اندھیروں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں مثالیں دی، بادشاہ کی مثال بیان کی، وہ ایک بادشاہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں زندہ بھی کر لیتا ہوں، مار بھی لیتا ہوں، اور اس شخص کو بات پھر آگے بتائی، پھر اس شخص کی باتیں بتائی جو یعنی ایک بستی سے گزرتا ہے، جب بستی سے گزرتا ہے تو اور وہ بستی گری پھٹی ہوتی ہے، اور اس کے تیس و نیس اس کی ہو گئی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں، اور اپنے پیغمبر کو ملکوت السماوات اس کو دکھاتے ہیں کہ 100 سال اس کو سلا دیتے ہیں، پھر اس کو زندہ کرتے ہیں، پھر اس کے اللہ کی قدرت، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اس کا جو کھانا ہے گلا سڑا نہیں ہے، اور اس کا گدھا جو ہے اس کے سامنے گوشت چڑھایا جاتا ہے، زندہ ہوتا ہے، اور وہ زندہ ہونے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ اللہ تو کس طرح زندہ کرتا ہے؟ یہ ساری مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی تم 4 پرندے لو، کل قیامت والے دن مثلاً یہ ہے کہ اس ساری دنیا کو میں اکٹھا کروں گا، میرے سامنے تم نے حساب دینا ہے، جو میں نے تم کو رزق دیا ہے اس کو تم نے خرچ کرنا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں، یہ خرچ کرنے کی بات بتا رہے ہیں۔ خرچ کرنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ ہوتا ہے، ایک یہ جو آگے جو 2 رکوع آئیں گے، یہ پورے کے پورے یعنی انفاق کے اوپر ان کی بات ہوگی، انفاق کس طرح کرنا ہے، خرچ کس طریقے سے کرنا ہے،
اور کن لوگوں پر کرنا ہے؟ جب کہ تم نے خرچ کرنا ہے جو زکوٰۃ تم نے دینی ہے اپنے بھائی بندوں پر دینی ہے، اپنے اوپر خرچ کرنی ہے، اپنی اولاد پر خرچ کرنی ہے، اپنے بیوی بچوں پر تم نے خرچ کرنی ہے جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اپنے رشتہ داروں پر تم نے خرچ کرنی ہے، اپنے ہی تم اوپر خرچ کرنی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کی بات ماننے کو اس کا کتنا اجر ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ اور اس کی دو اصطلاحات ہیں، یعنی اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اپنے اعزا اقربا پر خرچ کرنا، اور ایک دین کی تبلیغ کے لیے اور اس کی فی سبیل اللہ کے لیے اس کو خرچ کرنا۔ اور فی سبیل اللہ دین کا جو بندہ کام کرتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ اپنی پراپرٹی بنانی شروع کر دے، اپنا مال بنانا شروع کر دے، دین کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دے، اپنی جائیدادیں بنانی شروع کر دے۔ آئے دن اس کا پلاٹ بن رہا ہے، اس کو پلازے بن رہے ہیں، اس کی گاڑیاں آ رہی ہیں، لیکن دین کا نام تک بھی اس کو اتنا شعور نہیں ہے۔ یہ ہر بندے کی بات نہیں ہے، آج کل اکثر اس طرح ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں اطعام الطعام، یعنی جو کھانا کھلانا ہے، جو خرچ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن پاک میں آتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ کھانا کھلاتے ہیں اس محبت سے، اپنی محبت سے، اس پہ دل کے اوپر کوئی گرانگ بات نہیں گزرتی۔ مسکیناً و یتیماً و اسیرا، مسکینوں کو جو یتیم ہو جاتے ہیں، جنگ و جدل میں ہو جاتے ہیں، یا ویسے یتیم ہو جاتے ہیں، جو غربا ہوتے ہیں، وہ اسیراً، اور جو قیدی ہوتے ہیں، جو سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں، ان کو چھڑانا، ان کے جرمانے بھرنا اور ان کے لیے یہ کام کرنا، یہ بھی دین کا کام ہے، خرچ کرنے کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ، وہ مال اپنا دیتا ہے، عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنی محبت سے، یعنی مجبوراً نہیں دیتا، یعنی وہ پھنسا ہوا نہیں دیتا۔ آتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ رشتہ دار میں اپنے بیوی بچے اولاد، جن کی تمہارے اوپر ذمہ داری ہیں، جن کی نہیں ذمہ داری، اپنے پڑوسیوں کو، اپنے اقربا کو، جن لوگوں کو بھی تم دیکھتے ہو ان کے اوپر خرچ کرنا۔ یعنی دین یہی ہے، ایک صلاۃ، نماز، اللہ کا ذکر اذکار، اس کو حقوق العباد پڑھنا، اور دوسرا جو آپ نے اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے اس کو خرچ کر دینا، اس کو جمع نہیں کرنا۔ ایک جو اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاک کر دیا مال کو جمع کرنے نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو تم پہنچ گیا لیکن تمہیں مال اکٹھا کرنے سے باز نہیں آئے۔ حتیٰ زرتم المقابر، کل کو تمہیں سمجھ آ جائے گی اس بات کی۔ اور ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے ہر وقت مال اکٹھا کرتے رہنا، مال کے لیے دن رات کوشش کرتے رہنا، یعنی اور اس کو جمع پونجی کرتے رہنا اور اس کو اکٹھا کرتے رہنا، یہ کوئی اچھی بات نہیں، کوئی اچھا عمل نہیں ہے۔ یہ نہیں وہ بندہ غریب اور یتیموں کی طرح بیٹھا رہے، لیکن اپنے گزارے کے لیے اور باقی جو اس کے پاس اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ دوسرے مقام پہ سورہ بقرہ 177 نمبر آیت میں اس میں بتایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، وہ مال جو دیتا ہے اپنی محبت سے، اپنے خوش دلی سے دیتا ہے، اور کن کو دیتا ہے؟ ذوی القربیٰ، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے۔ رشتہ دار بھوکا مار رہا ہے، تم عیاشیاں کر رہے ہو، تمہارے گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ والیتام، اور یتیموں کو، مساکین، اور مسکینوں کو۔ ایک اور مقام پہ آتا ہے جس طرح کہ یہ سورہ بقرہ ذروۃ السنام ہے، یعنی تمام صورتوں کی چوٹی اور کوہان ہے، اسی طریقے سے یہ مال خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ بہت بلند و بالا مقام ہے۔ کیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، تمہیں کیا پتا کہ یعنی عقبہ یعنی بلند و بالا، بلندی چوٹی اور نیکی کی کوہان کیا ہے؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کیا پتا ہے، کیا معلوم ہے عقبہ کیا ہے؟ فرمایا فَكُّ رَقَبَةٍ، یعنی کسی غلام کو آزاد کرنا، کسی کے اوپر نیکی کرنا، کوئی پھنسا ہوا اس کو آزاد کرانا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور کھانا کھلانا اس دن جس دن تمہیں بھی بھوک لگی ہوئی ہو، تمہیں بھوک لگی ہوئی ہے اور اپنی بھوک کو روک کر کسی کو کھانا کھلانا، یہ سب سے نیکی کی کوہان ہے، نیکی کا ضرورت السلام ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور ان دو رکوع میں ہمیں پڑھیں گے
اور ہمیں ہر بات پر پتہ چلے گا. پھر ہمیں یہ سمجھ آئے گی اگر دل سے اپنے اس کو سمجھنے کے لیے اپنی ذات کے سمجھنے کے لیے اس کو پڑھیں گے تو ہمیں پوری بات واضح سامنے آ جائے گی کہ خرچ کرنا یہ جو مال اس کی حیثیت کوئی بھی نہیں ہے، صرف گزارے کے لیے، یعنی اس دنیا میں رہنے کے لیے وہ ہمیں ضرورت ہونی چاہیے. پھر فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، تنگی والے دن، بھوک والے دن کھانا کھلانا، یہ بہت بڑی بات ہے. کیا یتیمن ذا مقربہ، جو رشتہ دار ہو، جو قریبی یتیم ہو، اس کو کھانا کھلانا. او مسکینن ذا متربہ، اور یا پھر مسکین غربا جو لوگ ہوتے ہیں جو مٹی میں کٹا چڑی ہوتے ہیں، جن کے اوپر اس کے آثار نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اس کا حال بتا رہا تھا، اس کی چہرہ بتا رہا ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہمیں خود دیکھنا پڑے گا. یتیمن مترب او مسکین ذا مترب ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالصبر، تب جا کر تم ثم ان لوگوں میں ہوگا جو لوگ ایمان ہے. ثم کان من الذین آمنوا، پھر تم ان لوگوں میں ہوگے کہ تم صحیح ایمان والے ہو. ساری دولت اکٹھی کیے جا رہے ہیں، اور آج تو ہمارے معاشرے میں لوگ دولت کو اکٹھی کرتے ہیں، دین کے لیے اکٹھی کرتے ہیں، یتیموں کے لیے اکٹھی کرتے ہیں، طلبہ کے لیے اکٹھی کرتے ہیں، لیکن اپنے پلاٹ آئے دن بن رہے ہیں، اپنی جائیداد بن رہی ہے، لیکن ان کے اوپر خرچ کیا کرنا ہے؟ ان کو صحیح آپ کو خود اپنے آپ کو، بعض لوگوں کو تو خود تعلیم نہیں ہوتی، اور وہ اس کے متولی، اس کے رابر اور رہنما بنے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں یہ مال تو ہم نے خرچ کر رہے ہیں. آج ہم ایک آیت پڑھیں گے، پھر اس آیت کو آگے پڑھیں گے اور مال کس طرح خرچ کرنا ہے، اور اس کے اوپر احسان نہیں جتانا، اور جس کو اوپر خالی بات اچھی کہہ دینا بجائے کہ مال خرچ کر کے مسجد مدرسہ بنا کے لوگوں کو ذلیل کرنا، جو ان کی توہین کرنا، یہ کتنا برا کام ہے. خیر من صدقۃ، یہ اچھی قول معروف، اچھی بات کہہ دینا، اور صدقے سے بھی کہیں بہتر ہے. تو آج ہم ایک آیت کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے قرآن پاک انفاق کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور انفاق لوگوں کو صدقہ، خیرات، زکوٰۃ کی اصطلاحات ہیں، اور چنانچہ انفاق مال یا انفاق فی سبیل اللہ سے مراد یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا بھی یہ کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس کو ہم نے کس طریقے سے استعمال کرنا ہے. اور اللہ رب العزت ہمیں بتاتے ہیں غربا کے اوپر خرچ کرنا، صدقہ زکوٰۃ دینا، اور ان کا حق دینا، یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین، ان لوگوں کی مثال ان کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں. مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. جنگ و جدل کی بات آ رہی ہے، دینی معاملات، دین کی سربلندی کے لیے بات آ رہی ہے، اس کے اوپر خرچ کرنا. کمثل حبۃ، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ تم خرچ کرو گے. انبتت سبع سنابل، اس ایک دانہ تم جب بیج بیجتے ہو تو اس میں سے 7 بالیاں نکلتی ہیں. انبتت، وہ اٹھتی ہیں اس سے، سبع سنابل، 7 بالیاں. فی کل سنبلۃ، ہر ایک بالی میں کیا ہوتا ہے؟ 100 حبہ، 100 دانہ ہوتا ہے، یعنی 7 بالی میں 100 دانہ، ایک دانہ بیجنے کے برابر ہو جاتا ہے. جس طرح کہ اس آدمی جو نیکی کرنے والا ہوتا ہے، جو جس طرح کہ آپ بیج بوجتے ہیں، اس میں دانہ ڈالتے ہیں تو اس سے 7 بالیاں نکلتے ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے، اور 700 تک چلا جاتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یعنی کس حیثیت سے اس نے خرچ کیا ہے، کس سوچ سے خرچ کیا ہے، اور کتنا خرچ کیا ہے، سارے کا سارا حساب جو ہے اللہ رب العزت کرتے ہیں. ایک آدمی خرچ کرتا ہے، وہ ایک آتا ہے وہ سارے کا سارا مال لے آتا ہے، دوسرا آتا ہے آدھا لے آتا ہے، ایک شخص آتا ہے مزدوری کرتا ہے اور وہ پاؤ کھجور یا آدھا کلو کھجور لے کر آتا ہے اور کچھ اپنے گھر دیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش کرتا ہے، اور فرمایا جاتا ہے کہ یہ جو مال ہے، یہ پاؤ کھجور ہے یا آدھا کلو کھجور ہیں، اس کو سارے ڈیر کے اوپر بچھا دیں، اس کی اتنی قدر و منزلت ہے. تو آج ہم واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا کرتا ہے، بڑھا دیتا ہے، کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے
کو چاہتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے، یعنی جس کی نیت، جس کے خیال، دیکھ یہ ہمیں سوچ میں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں جو سوچ ہے، جو خیالات ہیں، وہ کس حساب سے ہم خرچ کر، کیا لوگوں کو دے کر خرچ کر رہے ہیں، کیا ایک مجھے بڑا کہا جائے اس لیے خرچ کر رہے ہیں، کیا واقعی ہم نیم دلی سے خرچ کر رہے ہیں؟ تو آپ کو جب بھی بات یہ آئے گی علی حبہ، یعنی اپنی محبت سے، اپنی چاہت سے جب خرچ کرتے ہیں، اس کی دل میں باغ ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ خرچ کیا ہے۔ واللہ واسع علیم، جو اس کو ڈبل کئی گنا کر دیتا ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ دگنا کر دیتا ہے جتنا جس کے لیے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والے اور سب کچھ جاننے والے ہیں، یعنی سب کچھ جاننے والے، وسعت اس کی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود خرچ کرنے کے لیے تو ہمیں ہر چیز مہیا کر رہے ہیں، لیکن ہمارے کمائے ہوئے مال جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس سے ہم کتنا خرچ کرتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ جان رہے ہیں یہ کس انداز سے، کس حیثیت سے، کس طرح خرچ کر رہے ہیں۔ اگر اس نے خرچ کیا ہے تو لوگوں کو تکلیف تو نہیں پہنچا رہا، کسی کو احسان تو نہیں کر رہا۔ یہ آگے باتیں ساتھ ساتھ ہے کہ اگر ان دو لوگوں کو ہم سمجھ لیں تو ہمارے لیے خرچ کرنا کوئی بڑا مشکل بات نہیں ہوگی، اور جو بھی ہم دین کے لیے کام کریں گے تو ہمارے لیے تنگی نہیں ہوگی۔ اور اللہ رب العزت ہمیں بتا رہے ہیں ایک دار ان لوگوں کی مثال ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اور اس کی مثال اس طرح ایک دانہ جب بیچتا ہے تو اس کو 700 گنا تک اس کی نیکی چلی جاتی ہے، اور اس سے بھی کہیں بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ دگنا کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ اور اس کی وسعت، اس کے علم کی وسعت، اور اس کو جاننا، وہ علیم اور بہت زیادہ وہ جاننے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں، ہمارے سوچوں میں کیا بات چل رہی ہے، ہم کس لحاظ سے خرچ کر رہے ہیں، ہماری سوچ پہ کیا بات ہے، تو انشاءاللہ الرحمن آگے ان دو رکوعوں میں ہم کافی سب کچھ پڑھنے کی، خرچ کرنے کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمیں کیا کہتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں۔ تو ایک دفعہ میں اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ بارک اللہ۔